الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن بھی ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی شریف کا درس ہوتا ہے. چونکہ اس کی ابتدا ایک سوال سے ہوئی تھی جو کسی باعث سے کسی نے کہا تھا کہ مرغے کا جو سر ہے وہ افضل ہے یا اس کا دم افضل ہے. ایک فضول قسم کا سوال تھا. وہ چونکہ دیہاتی تھا، وہ دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں بے ادب و گستاخ بعض دفعہ ہوتے ہیں، وہ نہیں آداب وغیرہ کو جانتے. تو اس وجہ سے وہ باعث جو تھا وہ بڑا ہوشیار تھا. اس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے چھڑایا، مطلب کوئی غصہ بھی نہیں کیا. اس نے کہا کر اس کا سر شیر کی طرف، مطلب شیر کی طرف ہے اور دم دیہات کی طرف ہے، تو اس کا سر افضل ہے. اور اگر اس کا دم شہر کی طرف ہو اور سر دیہات کی طرف ہو تو اس کا دم افضل. مطلب جو رخ بھی اس کا دیہات کی طرف ہوگا تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ہوگا. تو یہ اس نے اپنے آپ کو چھڑایا تھا. ظاہر مطلب اس نے جیسے سوال کیا تو اسی طرح اس کو جواب مل گیا. تو اس سے پھر حضرت نے ماشاءاللہ بہت سارے مضامین نکالے ہیں. جیسے کہ حضرت کا طریقہ ہے کہ وہ مختلف عقائد سے جو ہے نا مطلب مضامین نکالتے ہیں. تو وقت ختم ہو گیا تھا، تو اس میں یہ سوال ہے اب مطلب جو ہے نا وہ وربوت چوغ دے و میلے او بشا او سرباز است منگر در کلا. اور اگر وہ الو ہو اور اس کا میلان بادشاہ کی طرف ہو تو باز کا بھی سردار ہے، اور اس کے ظاہری قالب کی کلا کو نہ رکھو. مطلب یہ ہے کہ الو اگر اتنا ہوشیار ہو جائے کہ وہ بادشاہ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لے تو وہ بادشاہ کا الو ہے بس. لہٰذا اس کا وہ جو ہے نا وہ باز سے بھی بڑا ہوگا، اور اگر باز اس طرح ہے تو باز اس طرح ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اس کے دیکھو کہ اس کا میلان کس طرف ہے. تو اس سے وہ معلوم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو بے شک وہ کتنا غریب مسکین اور کم حیثیت ہے، لیکن اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لہٰذا وہ بڑا ہے. دوسرے آدمی کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے تو بے شک وہ فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے. تو گویا کہ اس طریقے سے ان نے مطلب حضرت نے یہ بات سمجھائی. ورہمی شیر خورد از مردخر سگ بود او شکل شیری کم نگر. اور اگر شیر مردہ گدے کی گوشت میں سکانے لگے تو کتا ہوگا، کیونکہ اس کی ہمت پست ہے. اس کی شیر کسی صورت کو نہ دیکھو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب یہود ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہے، لیکن شیطان کی حرکتیں کر رہے ہیں، لہٰذا مغضوباً علیہم ہو گئے. ہاں جی. اور ایک ممکن ہے کہ غلام، جیسے حبشی رضی اللہ، غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، لیکن ان کو بکر صدیق میں سیدنا بلال کہتے ہیں. تو ظاہر مطلب ہے کہ ان کا مقام اونچا ہوگا کیونکہ ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو گیا. ور پلنگو گرگرا افگند سگ شیر می دامر رابے رے بشک. اور اگر کتا تیندوی اور بھیڑیوں کو گرا دے تو اس کو بے شک شیر و شبہ شیر سمجھو، کیونکہ اس کی ہمت بلند ہے. مطلب ہے کہ یعنی وہ کتا اگر تیندوی اور بھیڑیوں کو گرے تو ظاہر ان کے اوپر غالب ہے. اب اس کو کتا کیوں کہہ دے؟ آدمی بس رشت از یک مشت گل برگزشتہ چرخ او از کو کب بدل. اور اسی ہمت کا طفیل ایک آدمی جو ایک مٹی سے گوندا گیا ہے اپنے قلب کی بدولت، جو محل ہمت ہے، افلاک و کواکب سے آگے بڑھ گیا. ہاں جی. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، قافلہ تکر فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا، مہر و ماں و مشتری کو ہم انا سمجھا تمہیں. مطلب یہ میرے برابر کہاں ہے؟ وہ تو میں انسان ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں. یہ تو جمادات ہے. ہاں جی. تو یہ مطلب یہ اس میں ہے. آدمی بر قدر یک تشتی خمیر بر فزود از آسماء از اثیر.
اور اسی ہمت برے قلب کی بدولت آدمی ایک تشت پر خمیر کے برابر ہونے کے باوجود آسمان و کرۂ نار سے بلند مرتبہ ہو گیا. یہ آدمی کا وجود تو صرف اس قدر ہے جتنا ایک تشت میں آٹے کا خمیر ہو. اس تشبیہ میں مناسب ملحوظ ہے کہ انسان کا وجود بھی مٹی اور پانی کی خمیر سے بنا ہے اور باوجود اس حقارت کے آسمان سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو اس فضیلت کا سبب اس کا قلب اور روح ہے جس سے ہمت پیدا ہوتی ہے. تشت و فلک میں تدویر کی مناسبت پر لطف ہے. اثیر کرۂ نار کو کہتے ہیں جو آسمان سے نیچے اور عناصر کے کرات سے اوپر ہے. آگے اس کی فضیلت کی دلیل ارشاد ہے. یہ پرانی سائنس ہے. پرانی سائنس میں یہی ہوتا تھا، کرۂ نار ہوتا تھا اور خاک اور باد اور یہ تمام چیزیں ہوتی تھی. اس وقت کا یہ مطلب تھا. تو ظاہر حضرت کے سامنے جو اس وقت کا سائنس تھا اس کے مطابق بات کی. ہیچ کرمنا شنیدی آسما کی شنیدی آدمی پر غما. کبھی آسمان نے کرمنا کا خطاب بھی سنا ہے جو اس غم و علم سے بھرے ہوئے انسان نے سنا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کل ہی آیت گزری. البتہ ہم نے آدمی کو عزت دی اور خوشی و تری میں اس کو سوار کیا اور عمدہ چیزوں نے کھانے کو دی. اور جتنی مخلوقات ہم نے پیدا کی بہتر پن کو فضیلت دی. بس یہ فضیلت آدمی کو یہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا آسمان کے حق میں نے اس قسم کا اشارہ ہوا نو اس کی فضیلت حاصل ہوئی. پرغما اس لحاظ سے کہا کہ کثرت علائق اس کے لیے باعث اندو ہے، اس لیے انسان کے غم و علم کو بمنزل لوازم قرار دیتے. کما قال عمر خیام از آب آدم تخم مرا کاشتہ ان از آتش غم روح من افراشتہ ان. یعنی عدم کے پانی سے میرا تخم پیدا کیا گیا، یعنی میں عدم سے پیدا ہوا ہوں وہ کہتے ہیں. اور آتش غم جو ہے وہ میرے روح کی ذائقہ مطلب جو میں غم خوار ہوں. سرگشت چباد می دوم گرد جہاں تا خاک من اس جائے برداشتان. دیکھیے نا سبحان اللہ. یہ چونکہ شعراء اس دور کے جو تھے وہ چار جو عناصر ہیں جو اس وقت کے عناصر سمجھے جاتے تھے، آب و خاک و باد آتش، یہ چار عناصر ہوتے تھے. تو چار عناصر جو ہے نا مطلب ہے اس سے ہی تمام چیزیں یعنی باقاعدہ پیدا کی گئی تھیں. تو اب ہم اس کو طبیعتیں کہتے ہیں. کسی کی آتشین طبیعت ہوتی، کسی کی خاکی طبیعت ہوتی، کسی کی بادی طبیعت ہوتی، کسی کی آبی طبیعت ہوتی. تو اب یہ مطلب ہے کہ طبیعتوں میں تبدیل ہو گئی ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس وقت یہ عناصر تھے. تو انہوں نے بھی جو ربائی کہی ہے ربائی، تو انہوں نے پہلے آب کا کہا ہے، پھر آتش کا کہا ہے، پھر بات کا کہا ہے اور پھر خاک کا کہا ہے. ہاں جی، آب و آتش، باد و خاک. یعنی از آب آدم تخم مرا کاشتان از آتش غم روح من افراشتان سرگشت چباد می دوم گرد جہاں. میں باد کی طرح ہوا کی طرح پورے جان میں پھر گیا تا خاک من اچ جائے برداشتن. اور میرے جو مٹی ہے اس کے ذریعے سے وہ برداشت. یعنی بر زمین و چرخ ارضا کردکس خوبی و عقل و عبارات و حوث. بھلا کسی نے زمین و آسمان کے سامنے اپنی خوبصورتی اور خوش فہمی اور خوش کلامی اور خواہشات کو پیش کیا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ جس طرح اپنے کمالات ظاہری و باطنی کو ایک قدردان کمال کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان پر اظہار پسندیدگی، اس طرح کوئی شخص اپنے کسی خوبی کو زمین و آسمان کے سامنے پیش نہیں کرتا کیونکہ میں روح مدرکہ نہیں ہے. یہ تخاطب اس کے ساتھ کیا جس میں اس قسم کی روح ہو، موجود ہو، ان خوبیوں کا ادراک کر سکے. بس یہ چیزیں عدم روح کی وجہ سے ناقابل اعتبار نہیں ہیں جس سے انسان کی فضیلت ثابت ہو، کیونکہ وہ ذی روح ہے اور روح کی فضیلت اس کی مبدأ ہمت ہونے پر مبنی ہے. آگے یہی بات دوسرے الفاظ میں ارشاد ہے جلوہ کر دی ہیچ تو بر آسماں خوبی روئی وہ اصابت درگما. کیا ہم نے کبھی اپنی خوبصورتی اور صحت کی آس کو آسمان پر پیش کیا ہے؟ ہرگز نہیں. اس کی وجہ اوپر بیان ہو چکی. آگے بھی یہی بات فرماتے ہیں. پیش صورت ہائے حمام اے ولد عرض کر دی ہی چسیم اندام خود. اے فرزند کبھی تم نے حمام کی تصویروں کے آگے اپنے چاندی کا سا چمکیلا بدن پیش کیا؟ ہرگز نہیں. حمام اگر بدن کو برہنہ کا پڑتا ہے تو اس لیے کہ اس کو غسل کے ساتھ پاک و صاف کیے، نہیں کہ اس کو تصویروں کے لیے پیش کرنا مطلوب ہے. بگزری زاں نقش ہائے ہم چخور
خلوت آری یا عجوز نیم کور، تم ان حور کی سی خوبصورت تصویروں کو چھوڑ کر ایک چندیائی ہوئی آنکھ والی بڑھیا کے ساتھ خلوت اختیار کرتے ہو. مطلب ایک کہاں تصاویری مثل حور اور کہیں عجوز نیم کور. جب اس عجوز کو ان تصاویر پر ترجیح دیجیے تو آخر اس کی کوئی وجہ ہے، خصوصاً جب کہ ترجیح دینے والا بھی ایک جوان ہے جس کو فرزند سے خطاب کرنا اس کی جوانی کے لیے قرین ہے، یعنی کہ جوانوں کا ملان اچھی صورتوں کی ادھر ہوتا ہے. آگے اس بات کو ایک سوال کی صورت میں خود فرماتے ہیں. در عجوزہ چیست کاشاں راہ نبود کی ترازاں نقشہابا خود ربود. جو بڑھیا ہے وہ کیا بات ہے جو ان تصویروں میں نہ تھی کہ جو تم ان تصویروں سے ہٹا کر اپنی طرف لے گئی. آگے خود اس کا جواب دے. تو نہ گوئی من بے گویم در بیاں عقل و حس وہ درک و تدبیر است جاں. اس کا عجیب بات. ان اشعار پہ انسان حیران ہوتا ہے. تو نہیں کہتا تو ٹھیک ہے نا کہ میں کہہ دیتا ہوں، میں اس کا بیان کرتا ہوں. کیا ہے اس میں؟ عقل ہے، حس ہے، درک ہے، تدبیر ہے اور جان ہے. اس وجہ سے تو اس کو ترجیح دیتے ہو مطلب وہ تصویروں کے اوپر. بھئی میں آپ کو آسان مثال دوں. علامہ اور نارو محمد سے تو اپنے دور کی مثال دی ہے نا، میں آپ کو آج کل کے دور کی مثال دیتا ہوں. زیور عورتوں کو پسند ہے بہت، ان کی بیماری ہوتی، کمزوری ہوتی، وہ زیور کے پیچھے مطلب جان دیتی. تو زیور جو ہے سونے کا بھی ہوتا ہے، چاندی کا بھی ہوتا ہے، اور آج کل کوئی اسپیشل میٹیریل آیا ہے جو سونے سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور سونے کی طرح نظر آتی ہے. اس کا نام پٹھان عورتوں نے عجیب رکھا ہے. دا جنہیں مور خپاؤ دا الگ مور خوشحالہ، یہ اس کا نام ہے. یعنی لڑکی کی ماں خوش، نہیں لڑکی کا ماں ناخوش اور لڑکے کی ماں خوش، کیونکہ لڑکے کی ماں وہ زیور جو خوبصورت تو ہے لیکن سستا ہے، سونا نہیں ہے. وہ کیا کس چیز کا ہے؟ وہ جو میٹیریل ہے اس کا تو نام بھی مجھے معلوم نہیں. ہاں جی. تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ خریدتا ہے تو خوش ہے کہ چلو جی کام ہو گیا، خوبصورتی بھی ہے اور پیسہ بھی نہیں گیا. اور لڑکی کی ماں اس کی حیثیت جانتی ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے، لہٰذا وہ ناخوش ہے کہ میرے بیٹی کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو خوبصورتی تو بظاہر ہے اس میں لیکن خوبصورتی نہیں ہے، مطلب اصل نہیں ہے، اصل نہیں ہے. انسان اصل کے ساتھ جب اٹیچ ہوتا ہے پھر اس کی ویلیو بنتی ہے، جو اس کی حقیقت ہے. تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی حقیقت تو خلیفہ فی الارض والی حقیقت ہے نا. اس کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے لیے پیدا کیا. ہاں جی. تو اس کا رب کا للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس کی حیثیت تو یہ ہے، اس کا مطلب مقام تو یہ ہے. تو اب اگر اپنے اصل کے ساتھ کوئی ملتا ہے تو اس کی ویلیو ہے، اور اگر اپنے اصل سے ظاہر کی طرف جاتا ہے تو اس کی حیثیت نہیں بنتی، وہ کام خراب ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ بات ہے. تو نہ گوئی من بگویم در بیاں عقل و حصو درک و تدبیر است جان. در عجوزہ جان آمیزش کو نیست صورت گرما بہار روح نیست. یعنی بڑھیا میں ایک ایسی روح ہے جو آمیزش اور کشش کرنے والی ہے اور حمام کی تصویر میں روح نہیں ہے. صورت گرما بگرما جنبش کند در زما اسد عجوزت بر کند. حمام کی تصویر میں اگر زیرو ہو کر حرکت کرنے لگے تو فوراً سینکڑوں بری عورتوں سے تم کو بے تعلق کر دے. یہاں تک انسان کی فضیلت کی عقلی دلیل تھی. یہ نہ وہ زیروی ہونے کے بدولت غیر زیرو مخلوق سے افضل ہے، اور یہ فضیلت عام ہے جس میں مومن، کافر، متی، عاصی سب شریک ہیں. اب آگے خاص روح عارف کی تحسیس فرماتے ہیں جس کی فضیلت خاص ذکر اس شعر سے ہوا تھا. دیکھو یعنی کہاں سے گئے ہیں، دم اچھی ہے یا سر اچھا ہے؟ اب فضول سوال سے اور پہنچے کہاں پر. یہ حضرت کا کمال ہے. اگر کوئی اس کی قدر نہیں کرتا تو اس میں حیث و درک نہیں ہے، مطلب وہ جانتے ہی نہیں ہے ظاہر مطلب وہ چیز کیا ہوتی ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جی. تو یہاں تک کا فرمایا خاص کا اس شعر صورت ہے. بعض چوں جاں روح سو جائے سوئی جانا نہد رخت رادر عمر بے پایا نہد مرغبا پرمی پرتا آشیاں پر پرم پر مرم پر مرم محمد ہستے مردمہ. اچھا تو آگے شعر آتے جان چش باشد باخبر از خیر و شر. جان کیا چیز ہے جو باخبر ہے خیر و شر سے.
اس کے مقابلے میں. جانچ باشد باخبر از خیر و شر، شاد با احسان و گریاں از ضرر. روح کیا ہوتی ہے جو نیکی بدی سے آگاہ ہو، نیک سلوک سے خوش ہو اور نقصان سے نالاں ہو. روح کیا ہوتی ہے؟ جو نیکی و بدی سے آگاہ ہو، نیک سلوک سے خوش ہو اور نقصان سے نالاں ہو. یہ مطلب ہے کہ جان اس میں ہے، وہ سمجھدار ہے. دوسرا میں سے پہلے مصر کی تفسیر ہے، اسی تفسیر میں اشارہ کی باخبر ہونے سے مراد صرف علم نہیں بلکہ اس علم سے متاثر کو اس پر عمل کرنا، اس کے حال سے متصف ہونا بھی ہے، کہ جو کہ عارف کی شان ہوتی ہے. مطلب ہے کہ روح انسانی میں امتیاز اسی سے کہ وہ خیر و شر کا ادراک کر سکتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ادراک فی نفسی مقصود نہیں بلکہ اپنی غایت کے لیے مقصود ہے. پس جہاں غایت نہ ہوگی وہ ادراک کا لدم ہوگا، اور غایت ہے جلب خیر و دفع شر، اور خیر و شر میں بھی معتد بھی وہی ہے جو حقیقی یعنی اخروی ہو. پس روح قابل امتیاز و مدح وہی ہوئی جو جالب خیر اخروی اور دافع شر اخروی ہو. پس روح کے لانے کے قابل ایسی روح ہوئی، جو روح ایسے نہ ہو وہ گوئے لا روح ہے. خلید میں آتا ہے خلاصہ مقصود ان بیات کا یہ کہ انسان کی فضیلت علم سے ہے. جو شخص جس قدر زیادہ عالم ہے اسی قدر افضل ہے، اور عمل کی فضیلت اس جہت سے کہ عمل صالح شرعی سے علم و مشاہدہ ترقی کرتا ہے، اور عمل مذموم سے جہل و شرارت پیدا ہوتی ہے. دیکھیں عجیب نقطے کی بات بتائیے کلیدی مثنوی، عجیب بات ہے. یعنی ان ابیات جو اشعار گزرے ہیں ان سے مقصود یہ ہے کہ انسان کی فضیلت علم سے ہے. یعنی جو عالم ہوگا افضل ہوگا، جو عالم نہیں ہوگا افضل نہیں ہوگا. اور عمل کی فضیلت اس جہت سے ہے کہ عمل صالح شرعی سے علم و مشاہدہ ترقی کرتا ہے. یعنی جب انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے شرعی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھر علم اور مشاہدہ مزید حاصل ہوتا ہے. اور اس طرف میرا دل اللہ تعالیٰ نے جو متوجہ کیا کہ اس کی جو وہ جو ہے نا وہ بید ہے درمیان میں، وہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں ان کو مزید بڑھاؤں گا. اور شکر اس معنی میں ہے کہ علم جس مقصد کے لیے دیا گیا اس مقصد کے لیے استعمال کرو، کیونکہ شکر وہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے ہے اسی کے لیے آپ استعمال کر لیں. زبان آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے دیا، آپ اس کو ذکر کے لیے استعمال کریں. قرآن کے لیے دیا ہے، قرآن کے لیے استعمال کر لو. ہاں جی، آنکھ آپ کو اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے دیا گیا ہے، خیر کی چیزوں کو تلاش کرنا اور شر سے بچنے کے لیے، اس کے لیے استعمال کر لو. تو جو چیز جس چیز کے لیے دی گئی ہے اس کے لیے اگر استعمال ہوتا ہے تو اس کا شکر ہے. مثلا گاڑی آپ کو کوئی دے دے، بڑی عمدہ گاڑی دے دے، اور آپ اس کو، وہ کیا ہے مرسیڈیز گاڑی، آپ اس میں پتھر ڈھونے لگے، دریا سے پتھر اٹھا کے اس میں ڈا کے وہاں جا کے بازار میں بیچنے لگے. وہ مالک آ گیا کہ گاڑی کی یہ درگت بن گئی ہے، یہ تو اس میں پتھروں کو لے جا رہے ہیں. تو مالک کیا کہے گا؟ مالک یہ گاڑی میرے گراج میں بند کر لو، اور جس طرح سے اس طرح سے واپس جاؤ. کیونکہ ظاہر تو میں نے گاڑی کی کیا درگت بنائی ہے. تو یہ ہماری جسم گاڑی نہیں ہے، ہماری جسم گاڑی ہے نا، تو ہم کو کن چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے تو ناشکری ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر عمل صالح انسان کرتا ہے اپنے علم پر تو یہ علم کا شکر ہے، اور جب علم کا تو علم بڑھ جائے گا. یا یوں سمجھ ابدیت معرفت کی ترقی کا ذریعہ ہے، جو ہمیشہ حضرت مجدد صاحب کا قول میں بیان کرتا ہوں نا، ابدیت جو ہے معرفت کا ترقی کا ذریعہ. جب انسان ابدیت کرتے تو یہ معرفت کا شکر ہے. ابدیت جب انسان اختیار کرتے تو کیا چیز ہے؟ یہ معرفت کا شکر ہے، تو لہذا معرفت بڑھے گی. یہ والی بات ہے. تو زیادہ معرفت سے پھر آپ زیادہ ابدیت اختیار کر لیں تو پھر آپ کی مزید معرفت بڑھے گی. اس طریقے سلسلہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب ہمارے بعض ایسے ساتھی ہیں جو صرف معرفت کی باتیں کرتے ہیں، ابدیت کی طرف نہیں آتے. نتیجتاً بھائی وہ شکر ہی نہیں ہے تو پھر کیسے بڑھے؟ آپ نے تو اپنی جگہ پر اس کو کڑا کر دیا. ہاں جی. اور عمل مضموم سے جہل و شرارت پیدا ہوتی ہے. اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ملتا ہے جو یوسف علیہ السلام کی زبان سے ارشاد ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الجَّاهِلِينَ. یعنی الہی اگر تو ان عورتوں سے کے مکر کو مجھ سے دفع نہ کرے گا تو میں ان پر مائل ہو جاؤں گا
اور میں جاہل بن جاؤں گا. سبحان اللہ. مائل ہو کے جاؤں گا تو مطلب گناہ ہو جائے گا, اور گناہ ہوگا کا مطلب وہ جہل ہے, وہ جہل ہے. دیکھو میں ایک ہوتا ہے جہل عملی ہوتا ہے کہ جہل علمی ہوتا ہے. جہل عملی یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ مجھ پر وہ اپنا علم اثر نہیں کرتا, تو اثر کے لحاظ سے جہل ہے. جہل مطلب جو جہل عملی وہی ہے کہ مجھ پر کوئی علم اثر نہ کرے. مثلا علم میرے پاس بہت ہو لیکن اثر اس پہ کچھ بھی نہ ہو, میں بالکل اس سے کوڑا ہوں, میں وہی کام کرتا ہوں جو جاہل کرتے ہیں, تو میرا علم اور جہل برابر ہے. یہ بات ہے. تو یہاں پر وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. یعنی الہی اگر تو ان عورتوں کے مکر کو مجھ سے دفع نہ کرے گا تو میں ان پر مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہل بن جاؤں گا. اور یہ نہ سے اس پر کہ زنا سے جہل پیدا ہوتا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, ہمارے سی ایس پی افسران, ہمارے جرنیل صاحبان, ہمارے مطلب حکومت کے کرتا درتا اگر اپنی حفاظت نہیں کریں گے, گناہوں سے نہیں بچیں گے, تو وہ جاہلوں کے کام کریں گے. ان کے پاس علم ہوگا لیکن وہ جاہل ہوگا. ان کے پاس علم ہوگا لیکن وہ جاہل ہوگا. وہ جاہلوں جیسے کام کریں گے. اور ابھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, طالبان کی حکومت اللہ تعالیٰ نے چند دن تک دنیا کے اس خطہ پہ پیدا کر دی. اس میں بہت کچھ اللہ نے سکھایا, بہت کچھ اللہ نے سکھایا. نمبر 1, طالبان کتنے تھے لیکن امن اور امان کتنا تھا. 2 طالبان ہوتے تھے پورے اس میں بازار میں, اور سب ٹھیک ٹھاک چل رہے ہوتے تھے. ہاں جی, مطلب ظاہر مطلب وہاں کوئی بڑی بس سمپل کام ہوتے تھے اور اس کے ذریعے سے سارے کام ہوتے تھے. اچھا, ان کے جو وزیر تھے سیدھے سادے وزیر دکھائی دیتے تھے, لیکن وہ کروڑوں کے پروجیکٹ لاکھوں میں کرتے تھے. آخر وہ بھی تو دنیا میں کرتے تھے نا, کیوں کرتے تھے, کیسے کرتے تھے؟ تو بتاؤ وہ علم ہو گیا یا نہیں ہوا؟ علم تو ہو گیا نا. علم اور کس کو کہتے؟ اب ہمارے جو جاہل لوگ ہیں وہ اربوں روپے کا کام جو ہے نا وہ کروڑوں کا نہیں ہوتا. ہمارے بی آر ٹی کا کیا حال ہے, مطلب پشاور کا کیا صورت بنی ہوئی ہے؟ ہاں جی, یہی بات ہے. جاہلوں جیسا کام کر رہے ہیں. اتنی بھی معلوم نہیں کہ گاڑی اس سے گزر سکے گی یا نہیں. کمال ہے بھائی, کون سے انجینئر ہو, کہاں سے پڑھے ہو؟ تو یہ مطلب یہ حیثیت ہوتی ہے پھر اس کی. تو یہاں پر دیکھو نا, فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. یعنی الہی اگر تو ان عورتوں کی مکر کو مجھ سے دفع نہیں کیا تو میں ان پر مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہل بن جاؤں گا. اور یہ نہ سے اس پر کہ زنا سے جہل پیدا ہوتا ہے. عمل مذموم سے جہل پیدا ہونے کی تائید امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے بھی ہوتے. شکوت الی وقیع سوء حفظی, یہ مشہور شعر ہے, مطلب طالب علموں کو یاد ہوتا ہے, استاذ ان کو سکھاتے ہیں. ہاں جی, شکوت الی وقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. میں نے اپنے استاذ وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حفظ کے کمی کی شکایت کی. امام شافعی رحمۃ فرماتے ہیں فاوصانی الی ترک المعاصی, تو مجھے وصیت کی کہ معاصی کو ترک کر دو. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ, کیونکہ علم ایک نور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ بِعَاصِي, اور نور اللہ کا جو نور ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتے کسی گنہگار شخص کو. ہاں, یہ مطلب ذہن میں اس بات بتا دیں. اس کا مطلب علم جو ہوتا ہے وہ بھی کسی کو اگر ملتا ہے تو وہ ملتا ہے پاک سینے کو, ملتا ہے پاک سینے کو, کیونکہ یہ پاک چیزیں ہیں. چوں سر پس و ماہیت جان مخبرست, ہر کے اوگاہ آتر با جان ترست. جب روح کی حقیقت اور ماہیت خیر اور علم ہے تو جو شخص زیادہ باخبر ہے وہ زیادہ باروح ہے.
ہاں جی، جو روح، جو شخص زیادہ مطلب جو ہے نا وہ مطلب یعنی وہ باخبر ہے، وہ اصل میں زیادہ باروح ہے۔ انسان کی ماہیت ہے کہ حیوان ناطق، حیوان جنس ہے جس میں انسان کے ساتھ اونٹ، بیل، گدے، گھوڑے وغیرہ تمام حیوانات شامل ہیں۔ جب اس کے ساتھ ناطق یعنی درآمدہ معقولات کی فصل شامل کی گئی تو نوع انسانی باقی نوع انسانی سے، نوع حیوانی سے الگ ہو گئی۔ یہی مطلب ہے کہ روح انسانی کی حقیقت یعنی وہ فصل جو کہ اس کو دوسرے انواع سے حیوان سے ممتاز کرتا ہے کو علم و خبر یعنی ناطقیت ہے۔ پر جو شخص زیادہ علم ہوگا وہ اپنے نوع میں بلحاظ حقیقت زیادہ ممتاز ہوگا۔ صاحب کلید فرماتے ہیں کہ اس بیت میں تشکیک لازم نہیں تھی، یعنی لازم نہیں تھا کہ نوع انسان کا کوئی فرد زیادہ انسان ہو اور کوئی کم انسان ہو، کیونکہ بجان تر اعتبار ماہیت سب کے سب ایک درجے ہیں، بلکہ مطلب ہے کہ نفس ماہیت قابل اعتداد وہی نہیں بلکہ اس ماہیت کے کمالات کو داخل ماہیت نہ ہو مقصود ہے، تو وہ کمالات مقصود جہاں زیادہ ہوں گے وہی فرد اس ماہیت کا متبع ہو گیا۔ آگے یہی مضمون ہے۔ مقصد یہ ہوا کہ جو چیز مطلب علم جس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے تو وہ جس کے زیادہ ہو گیا تو ظاہر مطلب ہے کہ اس کو یعنی زیادہ ہم باخبر کہہ سکتے ہیں۔ مثلا دیکھیں کوئی شخص ہے وہ اپنے علم کو استعمال نہیں کرتا، مثلا اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ زہر ہے اور وہ کھا لیتا ہے، تو کیا اس کا علم اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے؟ اس کا علم اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، بس صرف چند الفاظ ہیں اس کے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے اٹیچ۔ لیکن جو اپنے علم کو استعمال کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اس کو ایک ایک چیز اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے، لہٰذا وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، فل فائدہ اٹھانے والے۔ تو یہاں پر یہ والی کہ مسئلے میں یہی بات ہے کہ انسان تو سب ہیں، لیکن جو اپنے مقصود کو حاصل کرنے والے انسان ہیں وہ حقیقت میں انسان ہیں، وہ حقیقت میں انسان ہے، اور جو اپنے مقصود کو حاصل نہ کر سکے تو ظاہر ہے وہ بیچارے۔ اقتضائے جانچو اے دل آگہیست، ہر کے آگاہ تربوت جانش قویست۔ اے دل، جب روح کا تقاضا آگاہی حاصل کرنا ہے تو جو شخص زیادہ آگاہ ہوگا اس کی روح زیادہ قوی ہوگی۔ ہاں جی، ہم نے ایک کتاب اس مضمون پر بھی لکھی ہے نا، فکر آگہی۔ فکر آگہی دے دے، فکر آگہی دے دے ذرا۔ فکر آگہی کی بنیاد یہی ہے۔ اس میں پہلے ایک سوال کیا گیا ہے کہ آخر یہ کتاب آپ کیوں لکھ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کتاب کی؟ ہاں جی، تو اس میں یہی جواب دیا گیا ہے۔ ہاں جی، یہ چونکہ سوال و جواب کی صورت میں ہے، واہ، فکر آگہی کیا ہے؟ ذرا سوچو بکے فکر آگہی کیا ہے؟ موت آئے گی، موت کے بعد زندگی کیا ہے؟ جب مسافر ہو تو سامان ذرا ہل کر رکھو، مسافری میں آسائش میں مشغولی کیا ہے؟ ہاں جی، اچھا مزید تفصیل اگلے نظم۔ آپ فرمائیے کہ فکر آگہی کیا ہے؟ اس شاگرد پوچھتے ہیں استاد سے، آپ فرمائیے کہ فکر آگہی کیا ہے اور ضرورت بھی بتا دیجئے اس کی کیا ہے؟ علم کی کیا افادیت ہے جانتے ہیں ہم، اسکول کالج یہ مدرسے جو ہیں یہ ہیں نہیں کم، آپ کو کیوں ہی جو آگہی کا آپ کو ہے غم، سمجھ میں آئے نہیں آپ کی کوشش پہ ہم، آپ کا پیغام محبت بہت ضروری ہے پر اسی فکر آگہی کی کیا مجبوری ہے؟ آپ کا پیغام محبت کتاب تو میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے وہ اس کا پیغام ہے، لیکن یہ کون سا آپ کام کر رہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو جواب، بیٹا یہ جان لو پہلے کہ آگہی کیا ہے، پھر سمجھنا ہے کہ جو فکر ہے اس کی کیا ہے۔ بیٹا جانتے ہو کہ ہم سارے مسلمان ہیں نا، اور مسلمان جو ہے حامل قرآن ہے نا، باوجود اس کے ان کو دیکھ کے حیران ہے نا، غیروں سے لیتے ہیں پہ ہم اور بے جان ہے نا۔ فکر اب یہ ہے مسلمان کو ہوا کیا ہے، جس نے حال کیا اس کا وہ بلا کیا ہے۔ اب مسلمان جب اغیار کا فلسفہ لے لے، اس طرح اپنی تباہی میں خوب حصہ لے لے، اپنی اصلاح کے لیے غیر سے طریقہ لے لے، تو وہی غیر اس سے خوب کیا بدلہ لے لے۔ اب دشمن سے آپ کوئی لینا چاہو، دشمن آپ کو کیا دے گا؟ ہاں جی، اس طرح کٹ گیا قرآن سے فلسفے میں ہے گم، کون ہے آئے کہ اب اس کو کہے دل سے کم، اٹھ جا۔
کون ہے اس کو جو قرآن سے ملائے گا، اور کون اپنے مقام اس کو یاد دلائے گا، کون اس کو کوئی جہالت سے اب نکالے گا، کون منزل کا اس کو راستہ دکھائے گا۔ جو فلسفہ ہے میرا آپ کا اندازہ ہے، اور قرآن حقیقت کا ایک دروازہ ہے۔ فلسفہ تو میرا آپ کا ایک اندازہ ہے، ہم نے انداز سے بات کر رہے ہیں، لیکن قرآن کیا ہے؟ وہ تو حقیقت کا دروازہ ہے۔ یہی قرآن آگہی تجھے دلاتا ہے، کامیابی کا تجھے راستہ دکھاتا ہے، اور تلاوت میں خدا سے تجھے ملاتا ہے، اور تدبر سے بہت آگے بہت کچھ تجھے سمجھاتا ہے۔ اس آگہی کی فکر نہ کروں، خاموش رہوں، فسون مغرب کا مارا رہوں، مدہوش رہوں۔ مطلب جو دم مطلب وہ جو ہمارے اوپر ڈالا ہوا ہے مغرب نے، بس اسی میں رہوں۔ جو مادیت کے طوفان وہ بھی سر پر ہے، اور جو افرید بے حیائی کا ہے در پر ہے، نظر انتخاب دشمن کی تیرے گر پر ہے، اور تیری جو ہے وہ اپنے کر و فر پر ہے۔ تو اپنے کر و فر کے بارے میں سوچ رہا ہے، کیا کروں، چپ رہوں یا چیخوں اور چلاؤں میں، انہی کی فکر آ گئی کیوں نہ پاؤں میں۔ دشمن کے ہاتھ سے ڈوری میڈیا کی ہلتی جائے، اس سے مایوسی مسلمانوں میں پھیلتی جائے، کام چھوڑ کر قوم ہر روز بھیلتی جائے، اور دمکی دشمن سے روز روز ملتی جائے۔ ہاں جی، آگہی میڈیا کی الٹی ہو الٹائے ہمیں، تو فکر آگے پھر کیوں نہیں بچائے ہمیں۔ دین کے دشمن ہمیں ہاتھ سے خراب کرے، ان کے دھوکوں کو ہم پھر کیوں نہ بے حجاب کرے۔ حملے دشمن اس کے ہم پر جو بے حساب کرے، تو پھر لازم ہے کہ ہم بھی اس کا جواب کریں۔ اسی کے واسطے فکر آگہی کو لانا ہے، ان کے دعووں کے بارے میں سب کو اب بتانا ہے۔ سائنس روز روز کرشمے نہیں دکھاتی ہے، سہولیات زندگی کے سامنے لاتی ہے، پر اس کے ساتھ لغویات بھی پھیلاتی ہے، نفس و شیطان کے وسائل نیے بناتی ہے۔ اسی سے ہونا متاثر تو کوئی بات نہیں، جو تغیر ہے اس میں اس سے تو نجات نہیں۔ اس تغیر سے اس کی بات کوئی ختمی نہ رہے، اور کوئی ان کو حتمی بات کے مقابل نہ رکھے۔ مذہب اسلام مستقل ہے، ہمیشہ یہ سمجھے، مذہب اسلام کو سائنس پر کبھی نہ پرکھے۔ سائنس ایک متغیر چیز ہے، تبدیل ہونے والی چیز ہے، اور اسلام ایک مستقل چیز ہے۔ مستقل چیز کو متغیر چیز کے اوپر کیسے ناپ سکتے ہو؟ مذہب غیب پر منحصر مشاہدہ پر نہیں، مذہب غیب پر ہے، یؤمنون بالغیب، مذہب غیب پر منحصر مشاہدہ پر نہیں۔ جو کرے گا وہ خود کو ڈبوئے گا وہیں۔ لوگ سائنس سے کیا مذہب نہیں پرکھتے ہیں، اس مرکز ناکس کا ذوق چکھتے ہیں، اور علماء سے پوچھے کیا اس سے بدکتے ہیں، یوں یہ الحاد کی بنیاد اس میں رکھتے ہیں۔ فکر اس کا نہ کروں آگئی حاصل ہو انہیں، نکلے بنور سے میسر اب تو سائل ہو انہیں۔ سائل سمجھ جاتا ہے، بات سمجھا میں کہ ایک کام ضروری ہے بہت، آج کے مسلم کی حقیقت سے جو دوری ہے بہت، بحر ظلمات میں آپ کی فکر تو نوری ہے بہت، چھاپنا اس کا ضروری تو اب فوری ہے بہت، میں منتظر ہوں اس کو خوب میں پھیلاؤں گا، اسے نہ سمجھو کو اب خوب میں سمجھاؤں گا۔ مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا فکر آ گئی ہے، اصل میں یہی چیز ہے۔ تو حضرت بھی آپ کو آگہی کی بات فرما رہے ہیں، آگہی بنیاد ہے۔ اللہ اکبر، اقتضائے جاں چوئے دل آگہیست، ہر کی آگاہ تر بود جانش کویست۔ اے دل، جب روح کا تقاضا آگہی حاصل کرنا ہے تو جو شخص زیادہ آگاہ ہوگا اس کی روح زیادہ قوی ہوگی۔ چونکہ عالم جچا روح را تاثیر آگاہی بود، ہر کرا این پیش اللہ بود۔ روح پر اس کے علم کا خاص اثر ہوتا ہے، جس پر یہ اثر زیادہ ہے وہ اللہ والا ہے۔ ہاں جی، اچھا یہاں پر جانچ باشد باخبر از خیر و شر، شاد با احسان و گریاں از ضرر، یہاں اس کی تصریف فرما دی، یعنی قابل مدح اور ممتاز وہی جو خیر و شر سے باخبر ہو اور اپنی باخبری سے متاثر بھی ہو، چنانچہ وہ خیر سے خوش اور شر سے ناخوش ہو۔ یہی عارف باللہ کی روح ہے، ورنہ جس روح میں علم کے ساتھ تاثر نہیں، وہ عارف کے روح کے سامنے ایسے کا مرتبہ ہے جیسے جاندار کے آگے بے جان۔ چو خبر ہاس بیروں زینہاد، باشدیں جہاں در عام داں جماعت۔ جب بہت سے معرف الہی اس وجود انسانی سے باہر ہے تو انسان اس کے بغیر بھی انسان رہتا ہے، مگر یہ ارواح انسانیہ جن کو یہ معرف حاصل نہیں، میدان میں جہاں ان سے معرف کا اضافہ ہوتا ہے بمنزل جمادات ہے، یعنی معرف انسان کی ذات میں داخل نہیں ہے کہ انسان کی حقیقت
وہ معارف انسان کی ذات میں داخل نہیں کہ انسان کی حقیقت ان سے متقوم ہوتی ہو، نہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ انسان کے وجود کے ساتھ ضرور پائے جائیں، بلکہ انسان ان کے بغیر بھی انسان کہلاتا ہے۔ ان معارف کا مبدا و معدن خطیر قدس ہے، جو طالب و شائق ہے اپنی طلب و ہمت سے اس مقام کے ساتھ مناسبت پیدا کر لے تو اس پر معارف القاء ہونے لگتا ہے، لیکن جس شخص کو اس مقام کے ساتھ مناسبت نہیں اور ان معارف سے کورا ہے، ان مقام میں سے زندہ مخلوق کے مقابلے میں اینٹوں پتھر۔ یہ بہت تصوف کا بہت بڑا نقطہ ہے۔ انسان اپنی دل میں جب تک جگہ نہیں پیدا کرے گا، آسمان کے معارف اس کی طرف نہیں آئیں گے، آسمان کے معارف اس کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو جگہ پیدا کرنا یہ ذکر اذکار اور مراقبات اور عبدیت اور سلوک، ان چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، جگہ اس میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس جتنی جگہ پیدا ہوئی اتنی ہی چیز آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جگہ عمل سے پیدا ہوتی ہے اور عمل ابدیت ہے، تو جتنی ابدیت زیادہ ہوگی اتنی معرفت آگے آئے گی۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ جگہ بن گئی نا، جگہ بن گئی، تو جتنی جگہ بن گئی اتنی آئے گی۔ اس وجہ سے بغیر ابدیت کے معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ مطلب گویا کہ ہمارا چونکہ مطلب فرمایا کہ معارف ہمارے اندر نہیں ہے، معارف اوپر خطیر قدس میں ہے، لیکن وہ معارف ہمارے اندر تب آتے ہیں جب ہم اس کے لیے جگہ بنا دیں۔ ہمارے ایک شعر ہے، درے دولت پہ اس کے جو بھی آیا، تشنہ لب نکلا میں مستی میں یہاں پر کب سے آیا اور کب نکلا۔ درے دولت پہ اس کے جو بھی آیا، تشنہ لب نکلا میں مستی میں یہاں پر کب سے آیا اور کب نکلا۔ عمق کیا جانے بہرے عشق کی سادہ ہیں ہم کتنے، عمق کیا جانے بہرے عشق کی سادہ ہیں ہم کتنے، نتیجہ اس کی پیمائش کبھی سوئے ادب نکلا، نتیجہ اس کی پیمائش کبھی سوئے ادب نکلا۔ یعنی اگر ہم یہ انداز لگانا چاہیں ہم کتنے عاشق ہیں تو یہ بے ادبی و گستاخی ہے یا نہیں؟ یعنی گویا کہ ہم نے اپنے عشق کو اس سے زیادہ سمجھا۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ بے ادبی کی بات ہوگی۔ یہاں چپ باش کچھ پوچھو نہیں، یہ بحر حیرت ہے، یہاں چپ باش کچھ پوچھو نہیں، یہ بحر حیرت ہے، یہاں چپ باش کچھ پوچھو نہیں، یہ بحر حیرت ہے، یہاں پر سر جھکانا ہی تو ملنے کا سبب نکلا، یہاں پر سر جھکانا ہی تو ملنے کا سبب نکلا۔ ذرا چشمے تصور سے جمال اس کا تو دیکھو نا، ذرا یہ چشم تصور سے مراد یہ کہ جو غیب پر ہمارا ایمان ہے اس کی جو خبریں ملتی ہیں وہ عقل جو اس کو جوڑتا ہے اس کو تصور سے یکجا کر سوچو کہ اللہ پاک کا جمال کیا ہوگا۔ سمجھ میں آگئی نا بات؟ یہ ذرا چشم تصور سے، چشمے تصور سے جمال اس کا تو دیکھو نا، ذرا چشمے تصور سے جمال اس کا تو دیکھو نا، ذرا چشمے تصور سے جمال اس کا تو دیکھو نا، کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دم نکلا تو اب نکلا، کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دم نکلا تو اب نکلا۔ میرے تارے نفس کو
میرے تارے نفس کو نفس کے تارے نفس روح کو کہتے ہیں. ابھی روح کی بات ہو رہی تھی نا. ہاں جی، میرے تارے نفس کو روح کے نفس کے تاروں نے الجھایا. نفس کے تارے خواہشات ہیں نفس کی، اور تارے نفس روح ہے. تو گویا کہ میں روح کو نفس کے خواہشات نے الجھا لیا ہے اپنے آپ میں. تاروں نے الجھایا میرے دستے طلب کو، اس نے جب پکڑا تو تب نکلا. میں کوشش کر رہا تھا کہ ان 6 تاروں سے اپنے آپ کو چھڑا لوں، اور اس کوشش کو سلوک طے کرنا کہتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس کوشش کو کیا کہتے ہیں؟ سلوک طے کرنا کہتے ہیں. میں کوشش کر رہا تھا کہ ہو نہیں رہا تھا مجھ سے، کیونکہ ایک کو چھوڑتا ہوں دوسرا پکڑتے، دوسرے چھوڑتے تیسرا پکڑتے ہیں. مطلب ظاہر ہے وہ ہر طرف اس کی تارے ہیں، تو کہاں کیا کروں کیا نہ کروں. تو پھر جب اللہ کا فضل شامل حال ہو گیا، میرے دست طلب کو اس نے پکڑ لیا اور بس مجھے نکال لیا ادھر سے. اس کو جذب کہتے ہیں. سمجھ میں گیا نا؟ سلوک کے بعد جو جذب ہوتا ہے وہ یہی چیز ہے. میرے دستے طلب کو اس نے جب پکڑا تو تب نکلا. قبول درخواست یہ وہ شعر ہے جس کے لیے میں آپ کو یہ غزل سنانا چاہتا تھا. اب یہ اس کو اچھی طرح سنو. آنے کی پردانشین تب قبول درخواست آنے کی پردانشین تب شبیر بے آبرو نامحرم اس کا دل سے جب نکلا. ہاں، مطلب دل میں دنیا اگر ہے تو یہ اللہ پاک کا نام محرم ہے. دل میں اگر دنیا ہے تو کیا ہے؟ دنیا کی محبت اگر ہے تو یہ اللہ پاک کا نام ہے. جب تک یہ نامحرم میرے دل میں ہو گیا تو وہ چیز نہیں آئے گی. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو اس کا مطلب ہے اس کے نکالنے پہ آپ قادر ہے. اس کو نکالے، باقی وہ فضل سے مطلب اس کی مطلب ہو جائے گی. بس یہ والی بات ہے. کوشش ہماری اس چیز پہ کرنی جو ہم کر سکتے ہیں. جو ہم نہیں کر سکتے وہ تو مانگیں گے. تو درخواست کیا ہے؟ درخواست مانگنا ہے نا. درخواست مانگنا ہے. قبول درخواست آنے کی پردانشین تب. یعنی میری دعا اس وقت اللہ نے قبول کر لی کہ مجھے اللہ کا تعلق مل جائے جب میرے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی. جب دل سے دنیا کی محبت، تو دل سے دنیا کی محبت نکلنے کو سلوک کے طے کرنا کہتے ہیں نا. مطلب سلوک کے ذریعے سے اس کو کیا جا سکے. اس کو سیر اللہ کہتے ہیں. تو سیر اللہ سے صرف اللہ میں آنے کا نسخہ یہی ہے. ہاں جی، تو اسی طریقے سے انسان کو کامیابی ہوتی ہے. اللہ ہمیں بھی کامیابی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.